تینوں آصف کے 73 بہت غصے سے اپنی حویلی داخل ہوا تھا۔ اپنی گاڑی سے نکلتے اس نے اپنی پسٹل سے آسمان میں 2-3 فائر کیے تھے۔ کسی بھی ملازم گارڈ کی اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جانتے تھے کسی نے بھی اسے مخاطب کیا وہ یہ گولیاں اس کے سینے میں اتارنے میں پل نہیں لگائے گا۔ اس کا غصہ ابھی بھی نہیں اترا تھا۔ اس نے اپنی پسٹل سے اب اپنی گاڑی پر تمام فائر کیے تھے۔ غصہ اشتعال تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ غصہ اشتعال تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اب آگے بڑھتے گاڑی کے بونٹ پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ پھر وہ پوری قوت سے چیختے ہوئے اپنے آہنی ہاتھ کا مکہ بنائے گاڑی کی بونٹ پر مارتے چلایا گیا تھا۔ وہاں کھڑے تمام ملازمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر سب نے چپ سادھ لی تھی۔ گاڑی کی بونٹ پر مکے سے ضرب لگانے پر بھی اسے سکون نہیں آیا تھا۔ اس کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ یکدم اس نے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ گاڑی کے شیشے پر دے مارا تھا۔ گاڑی کا شیشہ تڑک کر اس کا ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے نکلتا خون بل بل کرتا زمین پر بہنے لگا۔ اسے اب سکون پہنچا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے گہرے سانس لیے تھے۔ اب اس نے پاس کھڑے ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا جیسے اس کے اشارے کا منتظر ہو۔ اس نے قریب آتے اسے ایک سفید رومال پکڑایا۔ اس نے وہ رومال پکڑتے اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو صاف کیا اور اسی رومال سے اپنا ہاتھ باندھ کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ کل رات سے پہلے مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی غلطی سے بھی اندر آئے گا۔ اگر کسی نے بھی اندر قدم رکھا اس کی سانسوں کی ضمانت میرے پاس نہیں ہوگی۔ وہ شیر سی گراہٹ سے بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہزاد خان اپنے بھاری بھوٹوں کی دمک لیے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے محل جیسے کمرے میں داخل ہوتے وہ وال پر لگے ایک پورٹریٹ کی طرف بڑھا۔ دلہن کے لباس میں وہ ریڈ دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹے کھڑی تھی۔ براؤن سلکی بال کمر پر آبشار کی مانند بکھرے تھے۔ کچھ لٹیں آرس کو چھو رہی تھی۔ بہزاد خان کی انگلیاں اس پورٹریٹ پر سرسرانے لگی تھی۔ اس نے نرمی سے ان آنکھوں کو چھوا تھا۔ ان نین کٹوروں میں نمی سی تھی اور بہزاد خان کو اس میں سب سے زیادہ پسند ان آنکھوں کی نمی تھی۔ اب اس کی انگلیاں اس کے سرخ لپسٹک سے سجے یاقوتی ہونٹوں پر تھی۔ وہ ان ہونٹوں کی کپکپاہٹ آج تک نہیں بھولا تھا۔ اس کی انگلیاں سرسراتے ہی اس کی شفاف گردن کو چھو رہی تھی۔ تم ایک دن اس کمرے میں دلہن کے لباس میں میرے بیڈ پر میری باہوں میں ہوگی، صرف میری بن کر۔ میں تمہیں اس سے چھین لوں گا۔ تم پر عنقریب صرف بہزاد خان کا حق ہوگا۔ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، چھین لوں گا تمہیں اس سے۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ دیوار پر مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ایک بار پھر سے خون نکلتا اس کی ہتھیلی کو داغدار کر گیا تھا۔ زران خان زادہ! بہزاد خان یکدم اپنے بال جھڑک کرتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ تم نے میری عزت پر وار کیا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز زمین پر پٹکتا ہوا چلایا تھا۔ نظروں کے سامنے اس رات کا ایک ایک پل آن سمایا تھا جس نے اس کا قرار چھین لیا تھا۔ بہزاد خان کی گاڑی پتھریلی سیاہ سڑکوں پر رات کے اندھیرے میں فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ اپنی پسٹل فل لوڈڈ کیے ہوئے تھا۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ آج زران خان زادہ کا نکاح تھا اور وہ یہ نکاح ماتم میں بدلنا چاہتا تھا۔ آہل اور تاج کو بھگانے میں زران خان زادہ کا ہاتھ ہے۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا تب سے بہزاد خان کے سینے میں دہکتی ہوئی آگ جل رہی تھی۔ آہل اور زران نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ وہ آج اس کے سینے میں اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اتار کر اپنے سینے میں جلتی بجھتی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی
زران خان زادہ کی حویلی کی طرف روانہ تھی۔ پچھلی سیٹ پر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ مردانہ شال اوڑے برجمان تھا، ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوئی تھی جس کی نوک وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ماتھے پر سہلاتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کی جان لے لے۔ زرداد کا کچھ دن بعد نکاح تھا، اسے پوری برادری کے سامنے رسوا کر کے چلی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرداد اور راحل کو اپنی گولیوں سے بھون دے۔ ایسا کر بھی گزرتا اگر اسے ان دونوں کا پتہ چل جاتا، مگر اس کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی اسے زرداد اور راحل کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چل سکا تھا، اور اس سب کے پیچھے بھی زران خانزادہ کا ہی ہاتھ تھا۔ ان سب کے پیچھے بھی زران خانزادہ کا ہی ہاتھ تھا۔ اسے پناہ دینے والا بھی زران خانزادہ تھا۔ وہ بہت بار اس پر حملہ کروا چکا تھا مگر وہ بچ نکلا۔ مگر آج اس حویلی کو جناز گاہ میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا۔ آج زران کے سینے میں اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اتار کر اپنا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہزاد خان اپنی پسٹل اپنے ماتھے پر سہلا رہا تھا۔ یکدم گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا۔ اگلی سیٹ پر موجود ڈرائیور نے فراٹے بھرتی گاڑی کو بریک لگانے کی کوشش کی تو گاڑی بہت زور سے پتریلی سڑک پر اچھلی تھی۔ بہزاد خان کا سر اگلی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹکرایا۔ بہزاد خان نے دھاڑتے ہوئے ڈرائیور کو گالی دی۔ خان صاحب، کوئی عورت گاڑی سے آن ٹکرایا ہے، اسے بچانے کے لیے بریک لگانا پڑا، ورنہ وہ عورت گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ اگلی سیٹ پر موجود ڈرائیور بہزاد خان کی گالی پر منمنایا تھا۔ بچ گئی وہ عورت، اب چلاؤ گاڑی، مجھے جلد از جلد زران کی حویلی پہنچنا ہے۔ وہ دھاڑا تھا۔ خان صاحب، کیسے چلاؤں گاڑی؟ وہ عورت بیچ سڑک پر زمین پر پڑا ہے۔ ڈرائیور بہزاد خان کے ڈر سے فرنٹ ویو مرر سے بہزاد خان کو دیکھتے آہستگی سے بولا، تو میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اتر کر دیکھو اسے۔ بہزاد خان پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ جی خان صاحب، ڈرائیور نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا۔ رکو، تم میں خود دیکھتا ہوں، بہزاد خان غصے سے کہتے ہوئے دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ بہزاد خان یکدم ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر بیٹھی لڑکی کی پشت پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ چاند کی چاندنی میں اس کی پچھلی ڈیپ گہرے گلے سے نظر آتی سفید پشت نمایاں تھی۔ اس کی آدھی برہنہ پشت پر ایک سیاہ تل پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا کہ بہزاد خان جیسا انسان ایک پل کے لیے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی طرف پشت کیے سڑک پر اپنے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھی سسک رہی تھی۔ شاید گاڑی سے ٹکرانے پر اس کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ بہزاد خان کے قدم برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ براؤن سلکی بال اس کے ایک سائیڈ پر شانے پر لہراتے سڑک کو چھو رہے تھے۔ ریڈ دلہن دوپٹہ ایک کندھے پر پڑا، وہ بھی سڑک کو چھو رہا تھا۔ بہزاد خان کا دل اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے کو بےتاب ہوا تھا، جس کی کمر پر موجود سیاہ تل اس کی دل کی دنیا دوبالا کر چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کے خوبصورت بدن پر مر مٹا تھا۔ اس کی کمر اتنی خوبصورت اور بے داغ تھی تو وہ لڑکی کیسی ہوگی؟ بہزاد خان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے شانے کو چھوا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس نے خوفزدہ نظروں سے بہزاد خان کو دیکھا۔ اپنے سامنے کسی مرد کو دیکھ کر وہ سراسیمگی سے پیچھے ہوئی تھی۔ پاؤں میں شدید درد کی وجہ سے اٹھنے نہیں پا رہی تھی۔ بے بسی کے احساس سے وہ ٹھنڈی پتریلی سڑک پر پیچھے کو کھسکتے سسک کر رہ گئی۔ بہزاد خان کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ کرسٹل براؤن آنکھیں جو رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھی، ستوان آنکھ، شفاف گلابی آرز، سرخ یاقوتی لپسٹک سے سجے ہونٹ جو ہلکا ہلکا لرز رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر اس کی آنکھیں ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھیں۔ بہزاد خان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے جلدی سے اپنا نیٹ کا دوپٹہ ایک شانے سے اتار کر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔
اس کا کندن سراپا اس کی نیٹ کے دوپٹے میں مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ بہزاد خان نے بہت گہری نظروں سے اس کے اوپر سے نیچے تک معائنہ کیا تھا۔ خدا نے اسے حسن کے نام پر بہت کچھ دے رکھا تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ بہزاد خان نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے باریک نیٹ کے دوپٹے میں اس کی چھن چھن کرتے چمکتے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے بہزاد خان کی نظروں سے گھبراتے ہوئے سڑک سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پاؤں میں اٹھتے شدید درد سے کرا کر رہ گئی تھی۔ میں مدد کر دیتا ہوں اٹھنے میں، بہزاد خان نے کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، مجھے مت چھونا، میں خود اٹھ سکتی ہوں، وہ سرسیمگی کے عالم میں بولی۔ بہزاد خان پنجوں کے بل بیٹھتے اسے غور سے دیکھے گیا۔ بے شک وہ بے پردہ تھی، انتہائی غیر مناسب لباس تھی، مگر اس کی براؤن آنکھوں میں شرم و حیا تھی، ایک غصہ قہر تھا جو کسی غیر مرد کے قریب آنے پر اس کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا۔ بہزاد خان کو وہ بری طرح اٹریکٹ کر گئی تھی۔ اس نے بہزاد خان کو دیکھتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شدید درد کی وجہ سے وہ کراہتے ہوئے سسک کر رہ گئی۔ بہزاد خان نے ایک بار پھر سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے غصے سے جھٹک دیا۔ میں اٹھ سکتی ہوں، مجھے چھونا مت۔ اب کی بار اس نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی، کافی سخت لہجے میں کہا۔ بہزاد خان اس کی صدا پر اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گیا تھا۔ کیا تھا اس لڑکی میں کہ وہ اس ٹائم اپنا بدلہ بھی بھول چکا تھا؟ وہ بھول چکا تھا وہ زران خانزادہ کو موت کے گھاٹ اتارنے جا رہا تھا۔ میں تمہیں چھو نہیں رہا، تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اگر مجھے تمہیں چھونا ہوا تو میں ایسے نہیں چھوؤں گا۔ میرے چھونے کا انداز الگ ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے اور سراپے پر گہری نظریں جمائے بے باکی سے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مزید خود میں سمٹی تھی۔ اس کے یوں سمٹنے پر بہزاد خان کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ پاس کھڑے گارڈز نے متعجب نظروں سے بہزاد خان کو دیکھا۔ سرتاج کے گھر سے بھاگنے کے بعد پہلی مرتبہ بہزاد خان کو یوں کہکہ لگاتے دیکھا تھا۔ وہ تو مسکرانا ہی بھول گیا تھا۔ بہزاد خان نے گارڈ کو ایک نظر دیکھتے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ گارڈز اس کے اشارے کا مطلب سمجھتے پیچھے کو ہوتے گاڑی کی طرف بڑھتے اس میں بیٹھ چکے تھے۔ کوئی فائدہ نہیں خود کو چھپانے کا، جتنا چھپاؤ گی خود کو اتنا ہی عیاں ہوگی، بہزاد خان نے بے باکی سے کہتے ایک بار پھر سے اس کے کندن سراپے پر بے باک نظریں گاڑی تھی۔ کیا مطلب؟ بہزاد خان کی مانی خیز نظروں پر اب اس کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ مطلب یہ کہ کون ہو تم جو یوں بے پردہ گھر سے نکل آئی؟ ہمارے علاقے کی عورت مر جاتی ہے، یوں بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں تمہارے علاقے کی عورت نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے جیسی کسی مرد کی عورت بننا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہا تھا، بہت کچھ یاد آیا تھا۔ بہزاد خان نے بہت غور سے اس کے عارض کی بہتی نمی دیکھی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ اس کے گال پر کسی کی انگلیوں کے نشان بے رحمی سے سب تھے۔ اب کی بار بہزاد خان مشکوک ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا، وہ دلہن کے لباس میں، سوات کی سڑک پر، یہ اس علاقے کی عورت تو نہیں تھی، وہ تو یقین سے کہہ سکتا تھا۔ بہزاد خان اس کے تھوڑا قریب ہوا، وہ اس سے دور ہوتے مزید پیچھے کو کھسک گئی۔ میری قریب آنے کی غلطی بھی مت کرنا، میں ابرش پاشا ہوں، امریکہ کی نیشنلٹی ہے میرے پاس۔ مجھے اپنی علاقے کی عورتوں کی طرح مت سمجھنا، میں جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ میری ایمبیسی تم لوگوں کو چھوڑے گی نہیں۔ وہ بہزاد خان کے یوں دیکھنے پر دھمکی دینے والے انداز میں گھر آئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ایمبیسی کی دھمکی دے ڈالی۔ ویسے بھی اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تران کے تھپڑ نے اس کی روح تک کو زخمی کر ڈالا تھا۔ بہزاد خان اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ سامنے بڑی لڑکی امریکہ سے تھی، یہ کافی تعجب خیز تھا۔ ابرش نے پوری ہمت مجتمع کرتے سڑک سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پیر میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ
پھر سے سڑک پر بیٹھ چکی تھی۔ بہزاد خان نے سڑک سے اٹھتے ابریش کی کلائی تھامتے زبردستی اسے اٹھایا۔ اس کے ہاتھ لگانے پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ بہزاد خان نے دلچسپی سے اس کے چہرے کی سرخی دیکھی تھی۔ تمہیں اٹھانا ضروری تھا کیونکہ تمہاری ایمبیسی یہاں آ نہیں سکتی تھی تمہیں یہاں سے اٹھانے کے لیے۔ بہزاد لب دانتوں تلے دبائے بولا۔ سام محسوس ہو رہا تھا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اپریش اس کا تم سخراتی لہجہ نے اگنور کیے اپنا دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹتے رخ پلٹ گئی تھی۔ بہزاد خان اس کی پشت کو بغور دیکھ رہا تھا جہاں اس کی کمر کو سلکی بالوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا پشت کا تل دیکھنے کے لیے وہ بےتاب ہوا تھا۔ بہزاد خان نے بے اختیاری میں اس کے سلکی بالوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بہزاد خان کا ایک گارڈ گاڑی سے نکلتا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ بہزاد خان نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ اس کی اس ٹائم مداخلت اسے ناگوار گزری تھی۔ خان صاحب، یہ زران خانزادہ کا منگیتر ہے، اپنی نکاح سے بھاگ کر آیا ہے۔ آج اس کا اور زران کا نکاح تھا۔ اس کا خاص گارڈ اسے قریب ہوتا آہستگی سے بولا۔ گارڈز کی بات سنتے بہزاد خان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیا حکم ہے خان صاحب؟ زران سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ اسے اغوا کر لیا جائے۔ وہ گارڈ مکاری سے بہزاد خان کے کان میں جھکتا بولا۔ بہزاد خان اپنے گارڈ کی بات سنتا منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ سڑک کی ایک طرف اپنا دوپٹہ خود پر لپیٹی کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، ہونٹ کپ کپا رہی تھی۔ بہزاد خان نے بغور اسے دیکھا، پھر جھک کر اپنے گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ بہزاد خان کی بات سنتا اس بات میں سر ہلاتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہزاد خان ابریش کو دیکھتے اس کی طرف پڑا جو اب اس سچویشن سے کافی گھبرا گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ننھی ننھی شبنم کے قطرے تھے جو بہزاد خان نے کافی دلچسپی سے دیکھے تھے۔ وہ یقیناً اس سے بھی ڈر گئی تھی۔ تمہیں جہاں جانا ہے میں چھوڑ آتا ہوں، بہزاد خان نے ابریش کے قریب جا کر نرمی سے کہا۔ بہزاد خان کا گارڈ اس دوران بہزاد کے حکم پر ابریش کی بہت سی تصویریں کھینچ چکا تھا۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، ابریش نے نظریں جھکائی آہستگی سے کہا۔ وہ جذبات میں آ کر حویلی چھوڑ آئی تھی مگر اب کافی گھبرا گئی تھی۔ وہ واپس حویلی نہیں جا سکتی تھی۔ زران کا مارا ہوا تھپڑ وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ واپس جاتی زران اسے زبردستی نکاح کر لیتا اور حویلی سے بھاگنے کی سزا بھی دیتا۔ اگر یہاں کھڑی رہتی تو کوئی بعید نہ تھا زران اسے ڈھونڈنے اس تک پہنچ جاتا اور اسے ایسے حلیے میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر وہ شاید اسے گولی ہی مار دیتا۔ ابریش نے بہزاد خان کو غور سے دیکھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ہمارے لیے ہر عورت کی عزت بہت معنی رکھتی ہے، چاہے وہ ادھر کی ہو یا پھر امریکہ کی۔ عورت کا عزت ایک برابر ہوتا ہے۔ وہ اپنی مخصوص زبان میں ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ ابریش کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کی بابت وہ پہچان چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں صحیح سلامت تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دوں گا، بہزاد خان نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ بہزاد کی بات پر ابریش ہچکچائی تھی۔ اگر مجھے تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا میں تمہیں اب تک پہنچا دیتا۔ میرے پاس بہت سی گارڈز اور یہاں گاڑیاں کھڑی ہیں، 2 منٹ میں تمہیں زبردستی گاڑی میں ڈال سکتا ہوں۔ بہزاد خان اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھاتا ہے تمہاری عزت پر ایک آنچ نہیں آئے گی۔ میں تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ بہزاد خان نے مضبوطی خوشبل بہزاد خان کو دیکھتی رہی، پھر اس کے لہجے کی مضبوطی اور اس کی قسم سنتے اسی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اپنی مٹھی میں وہ چھوٹا سا چاقو دبا گئی تھی جو وہ حویلی سے رات کی تنہائی میں نکلتے ہوئے اپنے کمرے میں پڑی فروٹ باسکٹ سے اٹھا لائی تھی۔ اگر اسے کوئی بھی اس کی عزت کو آنچ پہنچاتا
یقیناً خود کی جان لے لیتی۔ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فیضان خان اس کی گاڑی میں بیٹھنے پر گہرا مسکرایا تھا۔ اس کی ہتھیلی میں دبا چاقو وہ دیکھ چکا تھا۔ سمجھ گیا تھا وہ لڑکی اچھی خاصی جذباتی ہے، فیصلہ کرنے میں پل نہیں لگاتی، اسے اپنی عزت کا ڈر ہے، مگر وہ پھر بھی اس پر اعتبار کر بیٹھی ہے۔ یقیناً آج حویلی سے بھاگنا بھی اس کا جذباتی احمقانہ فیصلہ تھا۔ بہزاد خان کے پرسنل گارڈ نے اس کے پاس آ کر اسے اس کا موبائل پکڑایا۔ خان صاحب، زران پر حملہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس نے جھک کر مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ اس پر حملہ کرنے کی اب ضرورت نہیں، ہمارا بدلہ انجانے میں یہ لڑکی لے چکے ہے۔ بیچارہ تو منہ چھپاتے پھر رہا ہوگا، حویلی میں ماتم ہو رہا ہوگا، اور زران خانزادہ کا دل بھی آج ماتم کدا ہوگا۔ بہزاد ابرش کو گہری نظروں کے حصار میں لیے بولا، گاڑی میں بیٹھی لڑکی زران کے دل کی ملکہ نہ ہو یہ ناممکن بات تھی۔ یقیناً یہ لڑکی آج اسے گہرا زخم دے کر آئی تھی۔ بہزاد خان کے سینے میں جلتی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ باقی کا بدلہ وہ اس لڑکی سے نکاح کر کے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور اس کے دل کی خواہش بھی۔ وہ اس کی کمر کے تل پر مر چکا تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر پرچمار ہوا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ارحام کمرے میں داخل ہوا تو صوفے پر بیٹھے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شال کندھے پر ایک طرف جھول رہی تھی، ہلکے گیلے بال کمر پر بکھرے تھے، کچھ ایک سائیڈ شانے پر بکھرے تھے۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ ارحام نے ہور کو ایسے دیکھ کر پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ باہر اس کی فقر رنگت اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا وہ روزینہ خانم کے کڑوے لفظوں پر نہیں بلکہ اس بے رحم رات کی بے رحمی یاد کر کے خوفزدہ ہوئی تھی۔ ارحام آہستگی سے چلتا اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ ارحام نے آہستگی سے اس کے پیروں کو چھوا جہاں آئنمنٹ لگی ہوئی تھی۔ مم، میں نے اس رات سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مم، میرا یقین کریں، مجھے پتا ہوتا آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی ایک بیٹی ہے، میں کبھی یہ سب نہ کرتی۔ ہونے سے اس کی لے کر ارحام کو دیکھا۔ جانتا ہوں تمہیں جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آہستگی سے ارحام، آپ میرا یقین کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے قرض سے سسکی بھری تھی ارحام کے کردار کے ساتھ۔ اس نے اپنا کردار بھی دوسروں کی نظروں میں مشکوک ٹھہرا دیا تھا۔ یہ اسے بہت پہلے اندازہ ہو چکا تھا۔ ایک مضبوط سہارے کی تلاش میں اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ یہ بھی جانتا ہوں۔ ارحام نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کے عارض پر بہتے آنسو صاف مجھے آپ کی پرسنالٹی نہیں پسند آئی تھی، مجھے آپ نہیں پسند آئے تھے۔ مجھے لگا آپ بہت اچھے انسان ہیں، باقی مردوں سے مختلف۔ وہ معصومیت سے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر گئی تھی۔ وہ کچھ نہ بھی کہتے بہت کچھ کہہ گئی تھی، یعنی وہ اس کی صفا کی بھولی نہیں تھی۔ اسے اب اچھے مردوں میں بھی شمار نہیں کرتی تھی۔ ارحام سختی سے اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ برداشت کرنا مشکل تھا۔ جس لڑکی کو اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھا چکا تھا، اس کے نزدیک وہ کسی خوبی کا حامل ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے اس کی شاندار پرسنالٹی بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ بہت جلن ہو رہی ہے۔ ارحام نے اپنی توجہ اس کے پیروں کی طرف کی جن کی جلد سرخی مائل ہو چکی تھی۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے پیروں کو پھر سے چھوا تھا، بہت زیادہ۔ ہونے بہتے آنسوں سے ارحام کو دیکھا۔ ارحام کے بار بار پیروں کو چھونے پر اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جا رہی تھی۔ کب دیکھا تھا مقابل کا یہ روپ؟
क्यों इस وہ کیوں اس کے ساتھ نرمی برت رہا تھا؟ وہ کیوں ایسے چھو رہا تھا؟ کیا ہوا؟ ہم نے ہور کو اپنی طرف دیکھتے پا کر بہت نرمی سے پوچھا۔ پاپا پاپا کی یاد آ رہی ہے، بہت یاد آ رہی ہے۔ ہور کے لب بری طرح کپ کپائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ارحام، پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ میڈ سے گرم کافی کا کپ میرے کپڑوں پر گر گیا تھا، صرف میرے کپڑے خراب ہوئے تھے اور ذرا سا میرا ہاتھ جلا تھا۔ پاپا نے اس وقت اسی میڈ کو کام سے نکال دیا تھا اور لندن کے بہت بڑے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیا۔ یہ کہتی رہی پاپا مجھے کچھ نہیں ہوا، صرف میرے کپڑے۔ کتنے پاپا نے کروڑوں کی ڈیل اس دن کینسل کر دی، میرا مکمل چیک اپ کروایا، کتنے ٹیسٹ کروائے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے تا دیر تک چومتے رہے۔ مجھے کوئی آئرمنٹ نہیں لگانے دی اور آپ یقین کریں پاپا کے لبوں کے لمس سے میرے ہاتھ کی جلن ختم ہو گئی تھی۔ ہور بہتے آنسوؤں کے ساتھ غیر مرئی نقطے کو دیکھتے بول رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اتنا پیار کوئی کرتا ہے بھلا؟ وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتے سے سک پڑی۔ پھر کیوں کیا انہوں نے وہ سب کچھ؟ کیوں ہر حقیقت سے مجھے بے خبر رکھا؟ ہور شدت سے روتے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ارحام اس کی باتوں پر جبڑے بھینچتے سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو صرف اتنی سی بات پر چھوڑ آئی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا، اگر سب کچھ سامنے ہی تو تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بات پر اپنے باپ کو چھوڑ آئی تھی، وہ اسے بھی موقع ملتے چھوڑ سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی ارحام خانزادہ کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا تھا۔ دل نے خوف سے سپیڈ پکڑی۔ وہ تو ابھی تک اس کی ایک ایک بات کو دل سے لگائی بیٹھی تھی، تبھی تو اس کے پاس آنے کے بعد وہ آج تک مسکرائی نہیں تھی۔ ارحام نے اس کے دائیں گال کو نرمی سے فنگر سے چھوا جہاں اس رات اس نے گاڑی میں ڈمپل دیکھا تھا۔ ارحام کے چھونے پر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا وہ کیا کہہ گئی۔ ہور نے سرد سے آنکھیں کھولتے ارحام کو فخر رنگت سے دیکھا۔ مم میرا مطلب ہے وہ میں، مم میرے پاپا، وہ ارحام۔ ہور نے زرد رنگت کے ساتھ کانپتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ تم نے تو کہا تھا تمہارے پاپا بہت غریب ہیں۔ ارحام نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے دل کی تمام باتیں اس سے بلا جھجک کہہ ڈالے۔ وہ ارحام و مم میں بچپن سے ہی ایسی فیملی، ایسے پاپا چاہتی تھی۔ مم میں یہ خود سے کہہ رہی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے ایسا سوچنا، امیجن کرنا۔ مم میں نے کہاں آج تک لندن دیکھا ہے؟ ہور نے فخر رنگت کے ساتھ اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مس لیں۔ ارحام گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کا ڈر اس پر اس طرح حاوی تھا کہ وہ سچ بولنے سے بھی کتراتی تھی۔ جھوٹ پر قائم رہنا اسے زیادہ آسان لگتا تھا۔ آپ کو یقین آ رہا ہے نا مجھ پر؟ ارحام کو اپنی طرف غور تکتا پا کر ہور نے دھڑکتے دل سے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ تم پر یقین نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ تم بیوی ہو میری، میں تم پر یقین کیوں نہیں کروں گا؟ میرے لیے سب سے سچی انسان تم ہو۔ ارحام نے اس کی آنکھوں پر ٹھہری شبنم کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا۔ مگر میں نے اس رات جو کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ ہور نے کب سے بولتے ہچکی لی تھی۔ تمہاری مجبوری رہی ہوگی۔ ارحام نے بہت پیار سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں چومی تھی۔ واحد جو آنٹی نے کہا، آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ ہور نے ارحام کی نرم تاثرات دیکھتے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے کیوں تم پر غصہ آئے گا؟ ارحام کی اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر جواباً سوال کرتے مسکرایا۔ مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ ہور نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ میری غربت اگر تمہارے لیے سزا ہے تو یہ جان لو، تمہیں ساری عمر یہ سزا سہنی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کبھی بھی تمہیں میری غربت سے چھٹکارا ملے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔
کیونکہ ارحام خانزادہ آج ایک بات کا اقرار کرتا ہے، تمہاری قربت، تمہاری طلب نشہ بن کر میری رگوں میں جیسے خون کی طرح دوڑتی ہے۔ تم اگر تھوڑی دیر مجھے میسر نہ ہو تو یہ دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں۔ تمہاری طلب میری جان کا آزار بن چکے ہیں۔ اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے بالوں کو جکڑے، اس کی سانسوں کو جکڑ چکا تھا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے اس کی سانسوں کو شدت سے پی رہا تھا، اس کے بے رحم لفظوں کی جیسے اسے سزا دے رہا تھا، کیونکہ وہ انجانے میں آج اس کے دل کو کئی کچوکے لگا چکے تھی۔ ارحام اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کی لبوں کو شدت سے چوم رہا تھا، اس کی سانسیں وہ شدت سے انہیل کر رہا تھا۔ ارحام اس کی لبوں کو کنداری کر کے پیچھے ہوا تو وہ اس کے بے رحم لمس پر سسکتے ہوئے گہرے سانس لینے لگے۔ ارحام بھی اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اس کی گلاب لبوں پر نرمی سے اپنی انگوٹھا پھیرنے لگے۔ وہ یکدم اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا گئی تھی۔ ارحام نے حیرانگی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس نے پیچھے کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جو اس نے اسے ایسے جھٹکا تھا۔ اس کا اتنا بھی جھٹکنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ اسے لے کر دیوانگی کی حد تک حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا ایسے سب کچھ ہو جائے گا، میں کبھی یہ سب نہ کرتی۔ میں کبھی آپ کی گاڑی میں نہ بیٹھتی، میں اس رات کہیں بھی چلی جاتی مگر کبھی آپ کی گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ میں کبھی آپ سے مدد نہیں مانگتی، میں اس رات اس سڑک پر کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی مگر کبھی آپ کی گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی باتوں پر ارحام کا چہرہ ضب سے سرخ ہوا تھا اور ضب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اس کی باتیں سیدھا اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کا جنون، اس کا عشق تھی۔ اس کی رگوں میں خون برکت دوڑنے لگی تھی اور وہ اس کے ساتھ پر پچھتا رہی تھی۔ آپ گل سے شادی کر لیں ارحام، آپ کو آپ کی بیٹی مل جائے گی اور آپ کی محبت بھی۔ آپ کی بیٹی کو اس کے ماں باپ دونوں۔ انہیں بہتے آنسوں سے ارحام کو دیکھتے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارحام مزید اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ وہ زمین سے کھڑے ہوتے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ اپنے لفظوں سے ثابت کر چکی تھی، وہ اپنا عمل بھولی نہیں تھی مگر اس کا صفاق عمل بھی ابھی تک دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں پریزے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہور ارحام کو غصے میں دیکھ کر صوفے سے اٹھتی اس کے مقابل آتے بھیگے لہجے میں بولی، پریزے میری بیٹی ہے، اس کے لیے کیا ٹھیک ہے یا نہیں یہ مجھ پر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا۔ کل میری محبت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی مجھے کرنا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، گل میری زندگی ہے۔ وہ زندگی سے اس لیے گئی کیونکہ میں نے اسے جانے دیا۔ اگر میں نہ چاہتا تو اس رات کوئی بھی اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ تم اپنا یہ گلٹ ختم کرو کہ جو کچھ ہوا وہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا، مگر اب یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہے۔ تم میری زندگی میں آنا چاہتی تھی یا نہیں یہ بات بھول جاؤ۔ اتنا یاد رکھو، تم اب میری زندگی سے جا نہیں سکتی۔ ایک لمحہ کے لیے بھی تم نے ایسے سوچا میں تمہاری سانسیں کو کھیڑنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ ارحام ہور کے بال مٹھی میں دبوچے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی کنداری لبوں پر اپنی دہکتی سانسیں چھوڑتے کر رایا تھا، یہ سزا ہے میری؟ ہور نے شبنمی لہجے میں سسکتے ہوئے پوچھا، تم جو سمجھو۔ ارحام کی سانسوں کی تپش پڑی تھی، کب تک دیں گے سزا؟ ہور نے بھیگے لہجے میں سوال کرتے ارحام کے دل کو مزید زخمی کیا تھا۔ جب تک تمہیں یہ سزا لگے گی، ارحام نے ضبط سے کہا، تا عمر؟ ہور نے ہچکی لیتے ارحام کی سیاہ مقناطیسی پرکشش آنکھوں میں اپنی کرسٹل براؤن شفاف آنکھیں گاڑی۔ ہاں تا عمر۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی، اس کا چہرہ مزید اپنے مقابل کر گیا تھا۔ ارحام کی سانسیں جیسے اس کا چہرہ جلسا کی تھی۔ یہ تو طے تھا، مقابل کی آنکھ جیسی قربت وہ برداشت کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔
اسے اس کی لیتے ارحام کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی۔ راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسے کمر سے سختی سے جکڑے ہوئے تھا، اسے ہر حال میں انہیں مضبوط باہوں میں سمانا تھا، اس لیے وہ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ ارحام گہرا سانس بھرتا، بہت نرمی سے اپنے سینے میں بھرتے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا، وہ اپنی آنکھیں مید چکی تھی، جانتی تھی وہ محبت کرے یا نفرت، اس کی سزا اس کی آنکھ جیسی قربت تھی، اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ حرام اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی جانے بڑھا، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے اس پر گھٹا کی مانند چھایا تھا، اس کی بند آنکھوں کو بہت نرمی سے باری باری چوم گیا تھا۔ تمہارے لیے میری قربت میرا ساتھ سزا ہوگا، تم میرے لیے خدا کی طرف سے انعام ہو۔ اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتا گمبھیر آواز میں بہکے بہکے انداز میں بولا، تمہاری چاہ میرے اندر خون بن کر دوڑتی ہے، تمہاری طلب میرا نشہ ہے، تمہاری خوشبو مجھے پاگل کرتی ہے۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا، اس کی گردن شدت سے چومتا اپنے دان جگہ جگہ گاڑ رہا تھا، اس کی گردن پل میں اپنی شدتوں سے جامنی کر چکا تھا۔ یہ سانسیں ٹوٹ سکتی ہیں، کبھی تم مجھ سے ایک پل کے لیے بھی جدا ہوئی، میں سانس لینا بھول سکتا ہوں، تمہارے قریب آنا نہیں بھول سکتا۔ تو میرے لیے دیوانگی بن چکی ہو، تمہاری قربت میں میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ وہ اب دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھ رہا تھا، اس کے لب دیوانہ وار اس کے ایک ایک نقش پر محو رقص تھے، بہت دیر تک صرف اس کی نکوش کو اپنے لبوں سے معطر کرتا رہا۔ وہ کی سانسیں تیز ہونا شروع ہوئی تھی، وہ آج صرف اس کے چہرے کو نکوش کو چھو رہا تھا، بہت دیر تک صرف اس کے نکوش چھوتا رہا۔ ارحام کی پرتپش بوسوں کی بچھاڑ کا رخ اس کے چہرے سے ہوتا اس کی گردن اور اس کی دھڑکنوں پر تھا، وہ اپنے لب بہت نرمی سے اس کی دھڑکنوں پر رکھ رہا تھا۔ وہ انہیں تڑپتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ارحام کو دور کرتے ذرا سی مزاحمت کی، اس کی کلائیاں جکڑے مکمل طور پر اس میں گم ہو گیا تھا، سائڈ لیمپ بجائے اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ جیسے جیسے ارحام کی شدتیں بڑھ رہی تھیں ویسے ویسے اس کی سرگوشیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں اور ہور کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے خود میں سمائے اپنی محبت اپنی شدتیں اس پہ لٹا کر اسے باور کروا رہا تھا، وہ اس کی ہے، وہ اس کے جسم و جاں کا مالک ہے، وہ چاہ کر بھی اب اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کی شدتوں میں جنون کے ساتھ اس کی بے پناہ محبت بھی شامل تھی، وہ اپنا حق سمجھ کر اس پر اپنی محبت شدتوں کی صورت میں لٹا رہا تھا۔ رات گہری اور ٹھنڈی تھی مگر جذبات گرم اور عروج پر تھے۔ ارحام کی حدت بھرا لمس ہور کے رواں رواں پر اپنی محبت کی سوغاتیں چھوڑ رہا تھا، مزاحمت کرنے کی ہور میں ہمت نہ تھی، نامقابل نے اسے ایسا کوئی حق دیا تھا۔ اسی ہور کی آنکھیں آج بھی شدت گریہ سے گلابی ہوئی تھی، ہور کی آنکھوں سے آج بھی موتی ٹوٹ کر جدا ہوتے اس کے عارض پر گر رہی تھی۔ آج وہ پھر مقابل کی آنکھ جیسی قربت میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، جسے شاید صرف اس کے جسم سے مطلب تھا، اس کی قربت کی چاہ تھی۔ ارحام خان زادہ کے لفظ پھر سے اس کی سماعتوں میں زہر بن کر اترے تھے، تمہاری دشمن تمہاری بے پناہ خوبصورتی ہے، تم سے بے پناہ نفرت کے باوجود تمہاری خوبصورتی مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ اب سزا کے طور پر میری قربت تمہارا مقدر ٹھہرے گی، جس میں تم قطرہ قطرہ جلسوں کی تڑپو گی، مگر مجھ سے نجات نہیں ملے گی۔ اپنی خوبصورتی اور کم عمری کا احساس اسے بخوبی تھا، اس کی بے پناہ خوبصورتی ہی تو ہر کسی کی محبت کا باعث بنتی تھی۔ اگر کوئی اس سے سچی محبت کرتا تو ساحر خان زادہ کرتا، جس نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں نہیں کھائی تھیں، بلکہ اس کے لیے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے جسم تک رسائی حاصل کرنے والے انسان نے تو کبھی اس سے ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو اس کے جسم کا ہی خواہش مند تھا، اس کی شدتیں دیکھ کر تو اسے یہی احساس ہوتا تھا، وہ اپنی نم پلکیں چھپکتی آنکھیں موت گئی تھیں۔ زران خان زادہ کل سے حویلی نہیں گیا تھا،
بہت مشکلوں سے ڈرائیو کر کے اپنے ڈیرے پر چلا آیا تھا۔ گولی اس کی بازو کو لگی تھی، جہاں پہلے بھی بہزاد خان کے آدمی کی پسٹل سے نکلی ہوئی گولی چھو کر گزری تھی۔ وہ یہاں کے کسی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں سب اسے اور سمیع اللہ خان کو پہچانتے تھے۔ اسے گولی لگنے کی بات سمیع اللہ اور درید خان تک پہنچ جاتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتے۔ اسلام آباد اتنی دور وہ جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ تکلیف کی شدت اپنا قابل برداشت تھی۔ زران نے اپنے ایک دوست کو جو ڈاکٹر تھا اسے ڈیرے پر ہی بلا لیا تھا۔ اسے زران خان زادہ کے بازو سے گولی نکال کر سٹچز لگا دی اور اسے درد کے انجیکشن بھی دیے تھے، جس میں نیند کی میڈیسن بھی تھی۔ زران نے سب سے پہلے امینہ خانم کو فون پر اطلاع دی وہ ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ رکے گا۔ امینہ خانم کی جگہ فون پلوشہ نے اٹھایا تھا۔ زران نے درد سے چوٹ لہجے میں اسے یہ اطلاع دے دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسفندیار خان اور عبیر گیسٹ ہاؤس میں آج رات رکیں گے۔ اس کے گارڈ نے اسے بتا دیا تھا۔ اسفند عبیر کو لے کر حویلی نہیں گیا۔ وہ اسفندیار خان کے غصے سے واقف تھا۔ وہ غصے میں کبھی بھی حویلی اطلاع نہیں دے گا۔ زران پلوشہ سے 2 لائنیں کہہ کر فون کاٹ چکا تھا۔ آج درد میں ذرا فاقہ ہوا تو وہ حویلی چلا آیا تھا۔ اپنی گاڑی میں حویلی میں داخل ہوا۔ سر رات کے 11 بج رہے تھے۔ ڈیرے سے یہاں تک ڈرائیو کرنے سے اس کے بازو میں پھر سے شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ سٹچز میں کھنچاؤ سا محسوس ہوا تھا۔ وہ رات کے حویلی داخل ہوا تو زنان خانے کے لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ زران اپنے بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اس درد کو معمولی سمجھ رہا تھا، مگر اب اسے محسوس ہو رہا تھا گھاؤ کافی گہرا ہے، جسے آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنی جیکٹ اتار کر اس نے اپنے بازو کو دیکھا جو خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ ڈرائیو کرنے سے سٹچز میں کھنچ پڑنے سے وہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ زران نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے کی سائڈ پر رکھی۔ وہ اب صرف سفید سینڈوں میں ملبوس تھا۔ سینڈوں میں اس کے ایبز اور 6 پیک نمایاں ہو رہے تھے۔ زران نے دانت پر دانت جمائے، بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اسے آنکھیں موندے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تھا۔ زران نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے بہت قریب پلوشہ کو دیکھتے ہوئے لب بھیج گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زران نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ میں پانی پینے آئی تھی، تمہیں یہاں دیکھا تو چلی آئی۔ تمہارے بازو کو کیا ہوا ہے؟ پلوشہ توقع سے کہتی زران کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں ہوا پلوشہ، پلیز تم یہاں سے جاؤ، میں دیکھ لوں گا، زران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رات کا ٹائم تھا، اس وقت پلوشہ اور اس کا ادھر موجود ہونا نامناسب تھا۔ دوسرا وہ اپنی جنگلی بیوی کی پوزیسونیس سے واقف۔ اس نے اسے اس ٹائم اس کے قریب بیٹھا بھی دیکھ لیا۔ اس کا منہ نوچنے میں پل نہیں لگائے گی۔ لیکن زران تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے، مجھے دیکھنے دو۔ پلوشہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کے بازو کو تھاما تھا۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو جو تم دیکھو گی، زران نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر مجھے یہ کام کرنا آتا ہے۔ اپنے کالج کی فلاحی سرگرمیوں میں نے کافی دفعہ حصہ لیا ہے۔ پٹی کرنا، خون روکنا مجھے آتا ہے۔ تم ٹھہرو، میں ذرا آتی ہوں، پلوشہ کہتے ہوئے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زران سر جھٹکتا صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ اپنی میڈیسن بھی گاڑی میں بھول گیا تھا، ورنہ وہ کھا لیتا، شاید درد سے افاقہ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد پلوشہ میڈیکل باکس پکڑی آئی تھی۔ زران کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اس نے زران کا زخمی بازو تھاما تھا۔ زران نے آنکھیں کھولتی اپنے بازو کے ہاتھ سے جھٹکے سے پھر سے چڑھوایا، مگر ایسا کرنے پر درد کی شدید لہر اسے بازو میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں ایک مرتبہ کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ اسے تھوڑا دور کھسکاتے کر آیا تھا۔ زران، میں صرف تمہاری ڈریسنگ کرنے لگی ہوں۔ دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے، سمجھو اس ٹائم میں تمہاری کزن ہی ڈاکٹر ہوں۔ اگر تم اس ٹائم کسی ہاسپٹل میں ہوتے، کیا کسی لیڈی ڈاکٹر سے بھی ڈریسنگ نہ کرواتے؟
پلوشا نے زران کے بازو کو زران کے بازو کے زخم کو نرمی سے چھوتے سوال کیا۔ زران کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ مجھ سے کروال اور ڈریسنگ کیا حرج ہے زران؟ پلوشا ملتجی لہجے میں کہتے اس کے بازو نرمی سے تھاما تھا۔ زران اسے جواباً گھور کر رہ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنا بازو نہیں چھڑوایا تھا۔ شدید تکلیف نے اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیا۔ ٹرسٹ می زران، میں بہت اچھی تمہاری ڈریسنگ کروں گی۔ نہ ہی کوئی ڈاکٹر کر سکے گا اور نہ ہی تمہاری بیوی کر سکے گی۔ پلوشا نے مسکراتے ہوئے اس کی بازو کی پٹی کھولی۔ زران خاموشی سے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اسے واقعی میں ڈریسنگ کی ضرورت تھی۔ وہ فی الحال خود ڈریسنگ نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ واقعی میں بہت احتیاط سے اس کی پٹی کھول رہی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا وہ واقعی میں اس کام میں ماہر ہے۔ اس نے بہت احتیاط سے اس کی پٹی کھولتے اس کا زخم پائیوڈین سے صاف کیا، بہت نرمی اور احتیاط سے یہ کام کر رہی تھی۔ سے اس کی پٹی کر رہی تھی۔ زران لاؤنج سے گزرتی سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پلوشا سے تھوڑا دور ہوا۔ وہ اس کی ڈریسنگ کرتے ہوئے اس کے بہت بےحد قریب آ گئے تھے۔ زران، مجھے تو آج پتہ چلا ہے تم اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے ہو۔ پلوشا زران کے دور ہونے اور اس کے بار بار سیڑھیوں کی طرف دیکھتے پر تنزیہ بولی۔ زران کے اتنے قریب بیٹھنا، اس سے اتنی دیر بات کرنا اس کا خواب ہی تھا۔ پلوشا کی نظریں اس کے ایبس پر تھیں۔ اس کا کثرتی وزن اسے اس پر نظریں نہیں ہٹانے دے رہا۔ کا دور کھسکنا اسے کافی ناگوار گزرا تھا۔ ابرش اگر خوبصورت تھی تو وہ بھی کم نہیں تھی جو اسے زران نظر انداز کرتا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں یا نہیں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ زران نے اسے گھورا تھا جو وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ جو بھی ہے خان کو اپنی بیوی سے ڈرنا زیب نہیں دیتا۔ تم پر تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ پلوشا استہزائیہ لہجے میں کہتے اس کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ زران گہرا سانس لیتے آنکھیں موت گیا تھا۔ ابرش رمزش تحریر نور آصف کے 74۔ ابرش بلیک سلک نائٹی میں ملبوس اپنے کمرے میں کھڑی گلاس وال کے پار سرسبز پہاڑوں پر جلتی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ زران کو اس دن کس کا فون آیا تھا؟ وہ اتنی پریشانی اور عجلت میں یہاں سے کیوں نکلا تھا؟ اور وہ اپنے ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ہمراہ کیا کر رہا ہے؟ ابرش نے اپنے لب بے ترتی سے کاٹتے انہی سوچوں میں گم تھی۔ کہیں اس دن فون پر بہزاد خان تو نہیں تھا؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ پچھلے 2 دن سے بہزاد خان کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ اسے اغوا کرنے کی کوشش بہزاد خان نے کی تھی۔ زران اس دن دریا کے کنارے پر پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بہزاد خان کو ہی پکار رہا تھا۔ تب اسے پتہ چلا تھا بہزاد خان کے آدمیوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ زران کو نقصان کیوں پہنچانا چاہتا تھا؟ یہ بہزاد خان کون ہے؟ وہی تو نہیں جو اس دن اس کی حویلی سے بھاگنے پر اسے بحفاظت اسلام آباد پہنچا کر آیا تھا۔ اس نے راستے میں اس سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ زران سے نکاح کے بعد اس نے ابھی تک اس سے یہ حقیقت چھپائی تھی۔ اسے اسلام آباد رحیم یار خان نے نہیں بہزاد خان نے ڈراپ کیا تھا۔ وہی حقیقت کبھی زران کو پتہ بھی چلنے نہ دیتی، کیونکہ وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر اسلام آباد چلی گئی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس دن رحیم خان کی گاڑی کو دیکھ کر وہ جلدی سے بہزاد خان کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے اس وقت یہی لگا تھا جیسے رحیم خان کو
زران نے اسے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ زران کا ڈر اس دن ایسے حاوی ہوا تھا کہ وہ بہزاد خان کی گاڑی میں بنا سوچے سمجھے بیٹھ گئی تھی، مگر اسلام آباد کے تمام راستے رحیم یار خان کی گاڑی، جس میں مسلح گارڈز بھی تھے، وہ بہزاد خان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ہی رہے تھے۔ وہ تب سمجھ چکی تھی، وہ اسے نامحسوس انداز میں اسے پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ اسے کافی ریلیکس بھی فیل ہوا تھا، ورنہ بہزاد خان سے اسے انجانے طور پر خوف سا محسوس ہوا تھا، حتیٰ کہ اس نے راستے بھر اس پر غلطی سے بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ زران سے نکاح کے بعد سمیع اللہ نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی، وہ کبھی بھی زران کو نہیں بتائے گی کہ وہ اس رات رحیم خان کے ساتھ نہیں، بہزاد خان کے ساتھ گئی تھی۔ وہ زران کی پوزیسو نیچر سے واقف تھی، وہ کبھی بھی اسے نہ بتاتی، مگر سمیع اللہ خان کے منع کرنے کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ تھی۔ وہ کیا، وہ ابھی بھی جان نہیں پائی تھی۔ آخر بہزاد خان کے ساتھ زران کی کیا دشمنی تھی جو وہ اس کی بیوی کو اغوا کرنا چاہتا تھا؟ اگر بہزاد خان کو اس سے کوئی مطلب ہوتا تو اس رات اسے نقصان پہنچاتا جب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ابرش نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ ذرا جب اس کمرے میں ہوتا تو اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مگر جب وہ نہیں ہوتا تو اسے اس کمرے کی دیواریں کاٹنے لگتی تھی۔ سردیوں کی لمبی راتیں اس کے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ وہ اس طراری انداز میں اب کمرے کے چکر لگانے لگی، اپنے دل کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس بھرتی کمرے سے نکلتی، سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ وہ اس وقت نائٹی میں ملبوس تھی، جس پر پیروں تک فل گاؤن تھا۔ اس کے مطابق اس کا حلیہ کافی مناسب تھا، مگر زران کو کمرے سے باہر وہ بغیر دوپٹے کے بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ اپنے حلیے سے لاپرواہ نیچے آ گئی تھی۔ جب زران کو اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ کیوں اس کی پابند رہتی؟ وہ یہ سوچتے ہوئے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ وہ آخری سیڑھی پر رکی تھی، سامنے نظر آنے والے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ زران، تمہاری پٹی ہو گئی ہے، مگر اب ذرا خیال کرنا۔ تمہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تمہارے سٹیچز ابھی کچے ہیں، یہ کھچاؤ پڑنے پر کھل بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ کھل گئے تو تمہیں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ پلوشا نے زران کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، اگر ایک ڈاکٹر میری ڈریسنگ کرتی تو یوں میری گود میں چڑھ کر نہ بیٹھتی۔ زران نے اسے خشمگین نظروں سے گھورتے اس کے بے حد قریب بیٹھنے پر اسے ٹوکا تھا۔ میں تمہاری ڈریسنگ کر رہی تھی، ڈریسنگ اب میں 4 فٹ کی دوری پر تو کرنے سے رہی۔ وہ ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی، وہ ابھی بھی اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اب ڈریسنگ کر چکی ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، اور آئندہ تم مجھے خود سے 4 میل کی دوری پر نظر آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ زران نے اسے سرد نظروں سے گھورتے تنبیہ کی تھی۔ زران اپنے ڈریسنگ ہوئے بازوں کو ایک نظر دیکھتے صوفے سے اٹھنے لگا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے کھڑی ابرش پہ پڑی، جو مٹھیاں بھینچے مدھم سانس بھرتے سرخ چہرے اور بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زران نے ہڑبڑاتے ہوئے پلوشا کو خود سے دور کرتے جلدی سے صوفے سے اٹھا۔ وہ اس کے وارن کرنے کے باوجود بھی اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ ابرش گلابی ہوتی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ زران نے ابرش کی پشت کو دیکھتے دانت پر دانت جمائے اپنے بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کیا تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں پلوشا کو دور کرنے پر دور دھکیلنے پر ایک بار پھر سے اسے بازو میں شدید درد سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پلوشا کو سرد نگاہوں سے دیکھتا جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔
زران کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ اپنے لب بری طرح بھیج گیا تھا۔ سمجھ چکا تھا وہ اس وقت شاور لے کر اپنا غم و غصہ اتار رہی ہے۔ زران لب بھیجتے ہوئے صوفے کی جانب پڑا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے سرد نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی تھی۔ وہ جس طرح کی حلیے میں نیچے آئی تھی، زران کا غصہ ابرش پر بڑھتا جا رہا تھا۔ کس طرح اتنی چیپ حلیے میں نیچے آ سکتی تھی؟ اس وقت اسفیار خان، ارحام یا پھر شہرام سے بھی کوئی ادھر آ سکتا تھا۔ اگر کوئی بھی اس کی بیوی اس کی عزت کو اس حلیے میں دیکھتا تو کیا کہتا؟ یا پھر ابرش پر کسی کی بھی نظر پڑے اسے کہاں گوارا تھا؟ زران نے غصے سے ایک بار پھر واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ واش روم میں پانی گرنے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یقیناً اس نے واش روم کے سبھی ٹیپ کھول لیے تھے۔ اسے جانتا تھا وہ کتنی جذباتی ہے۔ یقیناً شاور لیتے ہوئے زاروں قطار رو بھی رہی ہوگی۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ آخر اس نے پلوشا سے ڈریسنگ کیوں کروائی؟ وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے میں آ جاتا تو اس سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ زران نے غصے سے سامنے پڑی ٹیبل پر شوپیس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں اب غصے سے ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنی تکلیف میں تھا اسے ابرش کی ضرورت تھی، اس کی قربت کی ضرورت تھی۔ وہ ڈیرے سے اس کی قربت اسے اپنی پناہوں میں لے کر جی بھر کر پیار کرنے کا سوچ کر ہی آیا تھا۔ اس کے بغیر رہنا کتنا مشکل تھا، یہ کل سے اسے بخوبی احساس ہوا تھا۔ اب ابرش سے دور رہنا کافی مشکل ہے، مگر اب یہ بھی جانتا تھا اس کی جذباتی بیوی اسے خود کے پاس کبھی نہیں آنے دے گی۔ گئی آج کی رات بھی وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بڑبڑایا تھا۔ زران اضطراری انداز میں ابرش کا انتظار کر رہا تھا جس کا واش روم میں دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زران نے اب غصے سے کمرے میں لگی وال کلاک پر نظریں ڈالی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے واش روم میں تھی۔ زران نے غصے سے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کا کیس اور لائٹر نکال کر سگریٹ سے لگا کر منہ کو لگایا تھا۔ ابرش جس دن اس کی نگاہ سے بھاگ کر حویلی چھوڑ کر گئی تھی، اس دن اسے اس کی سب سے زیادہ اس کی لت پڑی تھی۔ اس رات اس نے سگریٹ کی کتنی ہی ڈبیاں ختم کر ڈالی تھی۔ پچھلے 3 ماہ میں اس نے ڈیرے پر بھی اسے ہی پھونکتے اپنی راتیں گزاری تھی۔ اسے سگریٹ کی کش لیتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابرش واش روم سے سفید شارٹس باتھ روب گاؤن پہن کر نکلی۔ زران نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اسے اوپر سے نیچے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کی بیوی نے غصے میں اتنا شارٹ گاؤن پہنا تھا یا پھر اس کے جذبات بھڑکانے کے لیے پہنا تھا۔ زران نے شعلہ بار نظر اس کی سفید سڈول ٹانگوں پر ڈالی۔ گاؤن حد سے زیادہ ہی چھوٹا تھا جس نے اتنی سردی میں اس کے پسینے چھڑوا دیے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا اسے پلوشا سے ڈریسنگ کروانے پر ایسے سزا دے رہی ہے۔ زران نے اسے بے باکی سے دیکھتے اپنی گردن رب کی۔ وہ اس کے جذبوں میں آگ لگا چکی تھی۔ بازو کا درد کہیں غائب ہوا تھا۔ اب تو اس کی پوری توجہ اپنی خوبصورت بیوی پر تھی۔ دل اڑیل گھوڑے کی مانند ضد کرتے اسے باہوں میں لینے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ جوان جذبے بےتاب ہوئے۔ زران نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ابرش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ آنکھیں رونے سے گلابی ہو رہی تھی۔ آرس سرخ تھے، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ یقیناً وہ واش روم میں جی بھر کر رو چکی تھی۔
زران گہرا سانس بھرتا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا۔ آئینے میں اسکارکس دیکھ کر ابرش نے غصے سے ڈرائر آن کرتے اپنے بال ڈرائی کرنے لگے۔ زران نے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لے کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اس کا رخ پلٹے اسے کمر سے جکڑے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی گلابی لبوں پر جھکا تھا۔ ابرش اس کے لمس اور اس کی قربت پر بری طرح سٹ پٹائی تھی۔ ابرش نے بری طرح مزاحمت کرتے اپنے ہاتھوں سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ زران اسے کمر سے جکڑے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ ابرش کے ہاتھوں کی مزاحمت کو دیکھتے اسے یوں ہی جکڑے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اس دوران بھی اس کے لبوں کو آزادی نہیں دی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے دیوار کے ساتھ لگائے اس نے اس کے لبوں کو اور بھی شدت سے اپنے لبوں میں پیوست کرتے ہوئے اس کی سانسیں شدت سے جکڑ گیا۔ اس کی کلائیاں اوپر کی جانب دیوار سے پن کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیے اپنا جنون اتارا تھا۔ ابرش کو اپنی سانسوں میں سگریٹ کی مہک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دبائے بہت شدت سے چوم رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کاٹتا تو ابرش کی گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہوتی۔ اس میں اس قدر گم تھا کہ اپنے بازو میں اٹھتے درد کو بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ ابرش کی بھی جان ہوتی حالت محسوس کرتے اس نے اس کی لبوں کو آزادی بخشی تھی، مگر اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی کلائیوں کو ہنوز ایسے ہی جکڑے ہوئے تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے زخمی نظر زران پر ڈالی جو اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے مسٹر خانزادہ، ابرش اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے کر رہی تھی۔ کہا تھا تم سے اب دوریاں نہیں ہوں گی، تمہیں ہر رات ہر لمحہ میری باہوں میں رہ کر مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ زران نے سنجیدگی سے کہتے اس کی بیوٹی بون پر شدت سے اپنے دانت کاڑے۔ ابرش اس کی شدت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ اچھا طبیب مجھے اس دن چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ کو صرف اپنے جذبات اپنی خواہش سے مطلب ہے۔ جب آپ کا دل کرے گا آپ میرے قریب آئیں گے، جب دل کرے گا مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں شکوہ کرتے اپنی کلائیاں اور ستمگر سے چھڑوانے کی کوشش کی، جس پر وہ اپنا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کی سفید کلائیوں پر اس کی انگلیاں کے نشان سخت ہو گئے تھے، مگر وہ دیوار سے پن کیے مسلسل اپنا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ ابرش اس دن بہت ضروری تھا جانا، ورنہ تم جانتی ہو میری کیا حالت ہے، کتنا مشکل تھا تم سے دور رہنا۔ وہ اس کی کلائیاں چھوڑتے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ میرے قریب مت آؤ، ابرش نے بھیگے لہجے میں چیختے اسے خود سے دور دھکیلا۔ ابرش کی دور دھکیلنے پر اس کے بازوں میں بری طرح کھچاؤ پڑ رہا تھا۔ بازوں میں اٹھتی تکلیف اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ تم لبوں سے جو مرضی کہہ لو، مگر میں جانتا ہوں تم بالکل نہیں چاہتی میں تم سے دور ہو جاؤں، ورنہ یوں رات کے اس پہر اتنے چھوٹے سے باتھ روم میں میرے سامنے نہ ہوتی۔ زران نے اسے بے باک نگاہوں سے دیکھتے آنکھ ونکی۔ اور اس چھوٹے سے گاؤن میں دیکھ کر آپ کو میری ضرورت محسوس ہونے لگی، ورنہ زران خانزادہ میری طرف دیکھتا بھی نہ۔ ابرش بھیگے لہجے میں طنزیہ بولی۔ زران خانزادہ تمہارے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہی بہکنے لگتا ہے، تمہارے خوبصورت جسم کی طرف میری نظریں بعد میں جاتی ہیں۔ زران نے اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ زران کے لمس پر ابرش کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ ہر بار مجھے یہی لگتا ہے زران، آپ کو میری چاہ نہیں،
میں آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ولیمے کی رات میں آپ کے قریب آئی، آپ نے مجھے دھتکارا۔ 3 ماہ آپ نے میری طرف دیکھا نہیں، اور جب آپ میرے قریب آئے اس کی وجہ بھی میری شارٹ نائٹس تھی، میں نہیں، محبت نہیں جس کا کبھی آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ ہوٹل میں بھی نشے میں آپ کے قریب آئی، ہوٹل کے واش روم میں بھی میں آپ کے پاس آئی۔ آج بھی زران میرے قریب آنے پر آپ کو اس شارٹ باتھ روم گاؤن نے مجبور کیا، ورنہ میری طرف دیکھتے بھی نہ۔ ابرش کی لہجے کی شبنم بڑی تھی۔ ہاں، میں تمہیں ایسے دیکھ کر بہکنے لگتا ہوں، مجھے تم شارٹ کپڑوں میں اٹریکٹ کرتی ہو۔ میں تمہیں ایسے دیکھ کر بے قابو ہونے لگتا ہوں جیسے اب ہو رہا ہوں۔ مجھے تم اس وقت پاگل کر چکے ہو، میرے لب بے قراری سے تمہارے روم روم پر اپنی محبتوں کی سوغات چھوڑنے کے لیے بے تاب ہے۔ ذرا نے بہکے بہکے انداز میں اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے بہت بے باکی سے اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا۔ دور رہو مجھ سے، ابرش اسے خود سے دور کرتی حلقے بل چیخی تھی۔ ابرش کے یوں چیخنے پر ذرا نے اسے سرد نظروں سے گھور کر دیکھا۔ جو غصہ اس کے بار بار چھٹکنے پر آ رہا تھا، وہ کتنی دیر سے ضبط کیا ہوا تھا، وہ اود کر آیا تھا۔ ابرش، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، فضول سی بات کو دل پر لگائے بیٹھے ہو۔ اگر تم مجھے شارٹ نائٹیز میں اٹریکٹ کرتی ہو تو کیا اسے میرا گناہ بنا دو گی؟ مجھے تم ایسے اچھی لگتی ہو، ایسے تمہیں دیکھ کر بہکنے لگتا ہوں، کسی باہر کی عورت کو دیکھ کر تو نہیں بہکتا۔ بیوی ہو تم میری، اور تمہیں ایسا لگتا ہے میں تمہارے قریب تبھی آتا ہوں جب تم مجھے ایسے اٹریکٹ کرتی ہو، تو پھر یہ کیوں پہنا یہ شارٹ گاؤن؟ میری تڑپ دیکھنے کے لیے یا میرے جذباتوں کا مذاق اڑانے کے لیے؟ ذرا نے غصے سے اسے گھورتی ایک لفظ چھپایا تھا۔ آپ کے لیے پہنا زران، آپ کے لیے پہنا، کیونکہ نہیں برداشت کر سکتی آپ کی بے اتنائی، آپ کی توجہ کہیں اور میں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے نہیں پہنا کہ میں آپ کی قربت کے لیے مری جا رہی تھی، بلکہ آپ کو اپنا بنانے کی غرض سے پہنا۔ 3 ماہ اس کمرے میں آپ کی بے اتنائی سہی ہے، پل پل اذیت کی موت مری ہوں۔ آپ کبھی ایک بیوی کے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو دوسری عورت کے قریب دیکھ کر انسیکیور فیل کر رہی ہے۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، آپ کبھی میرے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ ابری زران کی سینڈوز دونوں ہاتھوں میں جکڑتے روتے ہوئے بولی، ایک بیوی نے یہ نہیں دیکھا اس کا شوہر کتنا زخمی ہے، وہ صرف اپنی ڈریسنگ کروا رہا تھا، اس نے ایک نظر بھی اس دوسری عورت کو نہیں دیکھا، غلطی سے بھی اس پر نظر نہیں ڈالی۔ ذرا نے نرمی سے بولتے اس کے آرے سے بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے۔ کیوں کروا رہے تھے ڈریسنگ؟ میں بھی تو کر سکتی تھی، وہ ڈاکٹر ہے کیا جو آپ کو آدھی رات کو ہی ملی؟ اگر آپ کی جگہ میں ہوتی تو میں ایسے کسی سے ڈریسنگ کرواتی یا پھر ایسے بات کرتی، آپ برداشت کرتے؟ میں مر بھی رہی ہوتی نا تو آپ کسی غیر مرد ڈاکٹر تک کو میرے نزدیک نہ آنے دیتی۔ ابرش نے بھیگے شکوہ کے نہ لہجے میں اسے جتایا۔ شیش زران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ اپنے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام بھی نہ لینا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کبھی تمہارے قریب کسی غیر مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مر بھی رہی ہوتی، میں پھر بھی تمہارے قریب کسی کو نہ پھٹکنے دیتا۔ یہاں سے یہ اندازہ لگا لو تمہارا مسٹر خان زادہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تمہارے لیے کتنا جنونی ہے۔ ذرا نے اس کے آرے سے بہتے آنسو صاف کرتے اس کے دونوں آرز پر پیار سے اپنے ہاتھ جمائے تھے۔ ان 3 ماہ میں اگر تم میری بے اتنائی میں جلی ہو، میں تمہاری قربت کی چاہ میں جلا ہوں۔ تمہاری پیاس نے مجھے راتوں کو سونے نہیں دیا۔ اگر میں کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا
مگر ہر بات میں تمہیں ہرٹ کرتا رہا، چاہے وجہ جو بھی ہو۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، جس کے لیے میں آج تک خود کو معاف نہیں کر سکا۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ میری تڑپ یہی کہتی تھی کہ اپنا حق تم سے وصول لوں۔ میری مردانہ آنا مجھے مجبور کرتی تھی۔ میں ہر روز تم پر اپنی مردانگی کی دھاگ بٹھاؤں، تمہیں تمہارے کیے کی سزا دوں، تم پر تمہاری سانسیں تنگ کر دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری شدید محبت نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ یہ چاہنے کے باوجود تمہارے جسم کو ادھیڑ نہیں سکا۔ اگر اس وقت تمہارے قریب آتا، ابرش تم سے نہ صرف اپنا حق وصولتا بلکہ تمہارا نازک بدن ادھیڑ ڈالتا۔ میری وحشی بربریت کی نظر ہو جاتا تمہارا جسم۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ذرا نے نرمی سے کہتی اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھے۔ تمہارے قریب آنے پر میں تم سے دور نہیں رہ سکا۔ اس رات تمہارے ساتھ زبردستی کی۔ تم نے ساری رات میرے حصار میں مزاحمت کی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں باہر اس لیے لے کر گیا تاکہ تم اپنی رضامندی سے خود کو مجھے سونپو۔ اگر ہوٹل سے تمہارا چلے جانا، پھر وہ سب کچھ ہونا، ایک بار پھر مجھے تم پر غصہ دلا گیا۔ تم جس طرح بے پردہ تھی ان غلیظ مردوں کے سامنے، میرا ایک بار پھر سے دل کیا تھا تمہیں تمہارے کیے کی سزا دوں، تمہیں بم بوڑ کر رکھ دوں۔ مگر میں اس رات بھی ایسا نہ کر سکا۔ مگر جب تم نشے میں میرے قریب آئی، میں تم سے دور نہیں رہ سکا۔ میرا غصہ، میرا اشتعال کہیں دور جا سویا۔ تمہیں یہ لگتا ہے میں تب تمہارے قریب آتا ہوں جب تم خود آتی ہو میرے نزدیک، مگر تم نے یہ آج تک محسوس نہیں کیا۔ مجھے تم پر کتنا بھی غصہ ہو، تمہاری قربت وہ غصہ ختم کر دیتی ہے۔ تمہیں یہاں سے محسوس نہیں ہوتا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ذرا نے ابرش کے عارض پر بہتے موتی اپنے لبوں سے چھونے تھے۔ اب دیکھو تمہارے قریب آنے پر میں اپنے بازو کا درد بھی بھول گیا ہوں۔ یہاں سے اندازہ لگا لو تمہارا مسٹر خانزادہ تمہارا کتنا دیوانہ ہے۔ تمہیں ذرا نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس کے لبوں پر جھکا۔ اب کی بار ابرش نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ زران کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ زران اسے مزید قریب کرتے اس کی سانسوں کو جکڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے الگ ہوا تو ابرش گہرے سانس بھرتی اس کے سینے میں سما گئی۔ زران نے مسکراتے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ تم آئندہ اس سے بات نہیں کرو گے؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں زران کی آنکھوں میں دیکھتے نچلا لب باہر نکالتے بچوں کی معصومیت سے کہا۔ اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں میری جان، زران نے بھاری آواز میں کہتے اس کے گردن پر اپنے لب رکھتے اس کی گاؤن کی ڈوری کھلی۔ کیا ہوا بازو میں؟ ابرش نے اس کے ہاتھوں کا بے باک لمس گاؤن کی ڈوری کے اندر دھڑکنوں پر محسوس کرتے سرخ ہوتے پوچھا۔ اور اس کی بے باکی سے گھبرا گئی تھی، دل کی دھڑکنیں شدت اختیار کر گئی، جان لبوں پر سجی تھی۔ ابرش نے گھبراتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مدہوشی کے عالم میں بولتا اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے اسے اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ درد ہو رہا ہے؟ ابرش نے زران کو خود سے دور کرتے پوچھا۔ ابھی تو بالکل نہیں، بات کا پتہ نہیں۔ وہ ابرش کو اپنے نزدیک کرتے گود میں اٹھائے بیٹھ کے جانے پڑا تھا۔ ابرش نے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ زران نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ بعد میں اپنے وعدے سے بھی مکر جاؤ گے نا؟ ابرش نے اس کی سینڈو اپنے ہاتھوں سے جکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔
کون سا وعدہ؟ زران اس کی ادا پر گھائل ہوا۔ پلوشا کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ ابرش کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں۔ نہیں مکروں گا میری جان، اسے دیکھتے آنکھیں بند کر لوں گا۔ زران کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھیں اور خمار آلود لہجے میں بولا، لیکن زران تم بدل جاتے ہو، مجھے اگنور کرتے ہو، ڈانٹتے ہو تم۔ جس طرح اب پیار کرتے ہو تب نہیں کرتے، مجھے جان تک نہیں کہتے۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے شکوہ کیا۔ اس کی معصومیت سے کیے شکوے پر زران کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری۔ نہیں ڈانٹوں گا، نہیں اگنور کروں گا، تم جان ہو میری، کہو گی تو سب کے سامنے بھی جان ہی پکاروں گا۔ وہ مدہوشی میں بولتے اس کا گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکا تھا، اس کی کندھوں اور گہرائیوں پر جا بجا اپنے دانت گاڑ رہا تھا۔ ابرش اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتی اپنی آنکھیں بن چکی تھی۔ ایسے نہیں میری جان، آنکھیں کھولو، اپنے خانزادہ کا جنونی انداز آنکھیں کھول کر دیکھو۔ زران نے اس کا گاؤن ریموو کرتے اسے اپنے سینے پر منتقل کرتے اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ ابرش سرخ گلاب ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے رخ پلٹے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتے اس پر اپنی شدتیں بہت جنونی انداز میں لٹانے لگا۔ ابیر نے بھیگی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھا جو سر سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کل رات اور آدھا دن وہ اس کی باہوں میں قید رہی تھی، اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اسے اپنی آنکھ جیسی قربت سے رہائی نہیں دی تھی۔ اس کے بدن کے ہر پور، ہر جگہ پر اس کی دی ہوئی سوغاتیں تھیں۔ ابیر کا انگ انگ اس کی شدتوں کی وجہ سے درد اور تھکن سے چور تھا، بنا کوئی شکوہ لائے اس کی شدتیں سہتی رہی تھی۔ بخار اور نکاہت میں ہونے کے باوجود وہ خود کو اسے سونپ چکی تھی، مگر وہ اب اس سے اتنا ہی انجان اور لاپرواہ تھا۔ گیسٹ ہاؤس میں بھی اسے کمرے میں چھوڑ کر نکل گیا تھا، کھانا تک انہوں نے ساتھ نہیں کھایا تھا۔ اس نے اسے اپنی پناہوں سے آزادی دینے کے بعد اس کی طرف ایک نظر نہیں دیکھا تھا، یعنی کل رات وہ اس کے پاس اپنی دل کی خواہش پر نہیں بلکہ خود پر کنٹرول نہ رکھنے کے باعث آیا تھا، اور جب سارا خمار اڑا تھا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی تھی، وہ پچھتا رہا تھا، اس لیے اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ عابر سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی، کتنے ہی آنسو بے مول ہو کر پلکوں کی بار توڑتے رخسار پر بہنے لگے۔ اسفندیار خان کی بیگانگی، اس کی بے اتنائی وہ اس کا دل چیر رہی تھی، یعنی وہ 2 دن کی دلہن کہلائے گی، یا پھر ایسی ہی وہ اسفندیار خان کے نفس کی تسکین بنا کرے گی۔ جب جب اسے اس کی ضرورت ہوگی وہ ایسے ہی اس کا قریب آئے گا اور پھر بھول جائے گا۔ عابر اسود کا سر چہرہ دیکھتے، تلخی سے سوچتے کرب سے مسکرائی تھی۔ بخار ایک بار پھر سے اسے اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی، ہیزل گرے آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہوئی تھی۔ گاڑی کے ٹائر جب حویلی کے کارپورٹیکو کے سرخ فرش پر چرچرائے تو عابر نے اپنی نم آنکھیں کھولیں۔ اسفندیار خان بنا اس پر کوئی نظر ڈالے، بنا اس کا انتظار کیے گاڑی سے اترتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عابر گہرے سانس لیتے، اپنی نم آنکھیں رگڑتے گاڑی سے اترتے اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ السلام علیکم مورے، اسفندیار خان نے لاؤنج میں داخل ہوتے روزینہ خانم کو دیکھتے سلام کیا۔ عابر نے بھی مدھم آواز میں روزینہ خانم سے سلام کیا تھا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ سمیع اللہ خان اربد خان کے السلام علیکم مورے، اسفندیار خان نے لاؤنج میں داخل ہوتے روزینہ خانم کو دیکھتے سلام کیا۔ عابر نے بھی مدھم آواز میں
اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ سمیع اللہ خان البت خان کے ساتھ کل رات سے ہی اپنے ایک دوست کے جنازے پر گئے تھے۔ زینہ خانم پچھلی 2 راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ زینہ خانم اسفندیار خان کے سلام کا جواب دیے بنا صوفے سے کھڑی ہوتی اسفندیار خان کے مقابل آن کھڑی۔ کہاں تھے تم اسفند پچھلے 2 دنوں سے؟ روزینہ خانم نے عبیر پر قہر بار نگاہ ڈالتے اسفندیار سے پتریلے میں گیسٹ ہاؤس میں تھا۔ اسفند نے روزینہ خانم کا سر سپاٹ چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا کر رہے تھے تم وہاں؟ روزینہ خانم نے غصے سے بلند آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب میں وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ اسفندیار خان نے جواباً کیا مطلب میں وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ اسفندیار خان نے جواباً سب سے پوچھا۔ اسفندیار خان اور روزینہ خانم کے سر رویے اور کچھ بخار کی وجہ سے عبیر کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ عبیر کو لڑکھڑاتا دیکھ کر اسفند نے جلدی سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھاما تھا۔ اسے باہوں میں تھامنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا پھر سے بخار میں جل رہی ہے۔ کل رات کے بعد اس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اسے نہیں پتا تھا وہ پھر سے بخار سے تانبے کی مانند دہک رہی ہے بخار میں۔ اسفند کے چھونے پر عبیر نے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے تھے۔ دور رہے مجھ سے اسفندیار خان، عبیر نے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے خود سے دور رہنے کو کہا۔ اسفند اس کی گلابی ہیزل گرے آنکھوں کو بغور دیکھتا اس سے دور ہوا جس میں گہرے شکوے پنہاں تھے۔ اس کی بے اتنائی پر کافی تکلیف میں تھی۔ یہ اس کے جلتے بدن اور اس کے ہچکولے لیتے وجود سے صاف ظاہر تھا وہ مر رہی ہے۔ اس کی بیگانگی پر وہ اس کی حالت کے پیش نظر خاموشی سے اس سے دور ہو گیا، ورنہ اس کا یوں جھٹکنا اس سے برداشت نہیں ہوا۔ روزینہ خانم یہ دیکھتے بڑ بڑ جلی تھی، وہ دونوں جیسے اس کی موجودگی فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی اسفند کی نیلی آنکھوں میں عبیر کے لیے جنون سے تھا۔ اس کے جھٹکنے پر نیلی آنکھیں کیسے سرخ ہوئی تھی۔ عبیر کے لیے اسفند کی جنونیت بڑھتی جا رہی تھی جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسفند ہم نے اتنا مشکل سوال نہیں کیا کہ تم جواباً ہم سے سوال کرو، ہم مورے ہیں تمہارا، تمہیں حق نہیں پہنچتا ہم سے سوال کرو۔ زینہ خانم اب کی بات چیخی تھی۔ اسفند جو عبیر کے لرزتے بدن کو بغور دیکھ رہا تھا روزینہ خانم کے چیخنے پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ مورے میں سوال نہیں کر رہا، مجھے آپ کے سوال نے حیران کیا تھا تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ تم بنا ہمارا اجازت کے ہمیں بغیر بتائے کیسے عبیر کو وہاں لے کر جا سکتا ہے؟ کیوں گیا تم عبیر کو وہاں لے کر؟ زینہ خانم اسفند کی بات کاٹتے درشت لہجے میں بولی تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے آپ کو نہیں بتایا، مجھے بتانا چاہیے تھا، مگر میں اپنی بیوی اپنی عورت کو وہاں کیوں نہیں لے کر جا سکتا؟ یہ بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اسفند نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اسفند کا سرخ و سفید چہرہ اشتعال سے اب سرخ ہوا تھا۔ یہ تمہارا عورت ہے، تمہارا بیوی ہے، تو ہم کون ہے؟ بابرک کون تھا؟ تم اپنا بیوی کے حسن کے آگے اپنا جوان بھائی کا موت بھول گیا ہے؟ تم بھول گیا ہے تم نے یہ شادی زران سے بدلہ لینے کے واسطے کیا تھا؟ روزینہ خانم غم و غصے سے چیخی تھی۔ روزینہ خانم کی بات پر عبیر نے بھیگی نگاہوں سے اسفندیار خان کو دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اسفند تم بھول سکتا ہے کہ بابرک کو مارنے والا ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے، مگر ہم نہیں بھول سکتا۔ تم بھول سکتا ہے بابرک کے قاتل کو پناہ دینے والا تمہارا بیوی کا بھائی ہے، مگر ہم نہیں بھول سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ زینہ خانم نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیونکہ ہمارا وہ جوان بیٹا تھا، اس کا لاش خون میں لت پت اس حویلی آیا تھا۔ یہ جو تمہارا سامنے لڑکی کھڑا ہے، زینہ خانم نے عبیر کی طرف اشارہ کیا، یہ لڑکی برابر کا قصوروار ہے۔ ہمارا بیٹا کی موت میں جب تک یہ بابرک کے نکاح میں رہا، یہ اور اس کا بھائی ہمارا بیٹا کو دھتکارتا رہا، اس کا بھائی طلاق مانگتا رہا۔ جب ہمارا ایک بیٹا کو یہ دھتکارے گا تو ہم کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارا دوسرا بیٹا
اس لڑکی کا نخرے اٹھائے وہ عبیر کو نفرت سے دیکھتے پھنکا رہی تھی۔ مورے عبیر بابرک کی منکوہا تھی مگر اب میری عورت ہے، مجھے بالکل پسند نہیں، آپ بار بار اس کا نام بابرک سے جوڑیں، اسفا نے ضبط سے کہا۔ زینہ خانم کا بار بار عبیر کو بابرک کا منکوہا کہنا اسے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ دبے انداز میں اسپاٹ لہجے میں احتجاج کر گیا تھا مگر زینہ خانم یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ تم سچ میں اپنا بھائی کا موت بھول گیا ہے، تم بھول گیا یہ لڑکی بہت شاطر ہے۔ جب بابرک اسے قبول نہیں تھا تو اس نے تمہیں قبول کیوں کیا؟ یہ لڑکی کیوں تمہارا آگے پیچھے پھرتا ہے؟ اس کا بھائی تمہیں کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ تم امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، تم پڑھا لکھا ہے، ہمارا بابرک ان پڑھ تھا۔ صرف اسی واسطے یہ ہمارا بیٹا کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ رام بھی تو ان پڑھ ہے مگر ہمارا بیٹی کتنا عزت دیتا ہے، اس کو کتنا پوچھتا ہے۔ ہم نے تو کبھی اپنی بیٹی کو طلاق نہیں مانگتے دیکھا۔ یہ لڑکی تم کو بیوقوف بنا رہا ہے، اپنا خوبصورتی اور معصومیت کے جال میں تم کو پھنسا کر تمہیں تمہارا بھائی کا قتل بلا رہا ہے تاکہ تم اس کے قاتل بھائی کو معاف کر دو، مگر ہم نہیں معاف کرے گا، ہم اس کا بھائی کا جان اپنے ہاتھوں سے لے کر رہے گا۔ رسینہ خانم اپنا آپا کھوتے غصے سے چیخی تھی۔ آپ کا بیٹا صرف ان پڑھ نہیں تھا، آپ یوں چیخ کر اس کی کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ عبیر مزید خاموش نہیں رہ سکی تھی، زران کو جان سے مارنے والی بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ عبیر خاموش، اسفا نے اسے سخت نگاہوں سے گھورتے خاموش رہنے کو کہا۔ زینہ خانم اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، عبیر کے خیالات بابرک کو لے کر کیا تھے وہ جانتا تھا، وہ کچھ بھی کہتی وہ بھی اس وقت برداشت نہیں کر سکتا۔ برداشت نہیں کر پاتا۔ رزینہ خانم اس کی کتنی ہی زخم ادھیڑ چکی تھی، بابرک کے خون میں لت پت لاش اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ کیوں اسفندیار خان، میں کیوں خاموش رہوں؟ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی آپ کی مورے کے تانے کیوں سہوں؟ آپ کی نفرت سہوں؟ آپ رات کی تنہائی میں مجھ سے اپنا مطلب پورا کر لیں اور دن کے اجالے میں میرے وجود سے انجان بن جائیں۔ عبیر خان اتنی عارضہ نہیں ہے، وہ یہ سب برداشت کرے۔ کیوں؟ عبیر اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے بھیگے لہجے میں بولی۔ چادر سر سے پھسلتے اب اس کے کندھوں پر تھی، آرز سرخ تھے، آنکھیں متوم، کل رات سے وہ رو رہی تھی۔ اس کی بے اتنائی کی سزا اس کی قربت کے بعد اس کے انگ انگ کو جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ اس کی قربت میں اس کے بال ابھی تک الجھے اس کی کمر پر بکھرے تھے، جنہیں شاید اس نے اسفند کی بے رخی کے بعد سلجھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی گردن پر اسفند کی شدتوں کے گہرے نشان دیکھتے رزینہ خانم کا رنگ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ عبیر کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ باتیں اب تم میری مورے کے سامنے اس طرح لاؤنج میں کرو گی؟ اسفند اس کی کلائی سختی سے جکڑتے اسے اپنے مقابل کرتے گھر آیا تھا۔ تمہارا دیا ہوا ڈھیل کے نتیجے میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، یہ اپنا شرم لحاظ سب کچھ بھول چکا ہے۔ اس جیسا لڑکی ہمارا اتنے ہیرو جیسے بیٹے کے قابل نہیں تھا، مگر کوئی بات نہیں، ہم اپنا بیٹا کی دوسری شادی کروائے گا جو اس کے قابل ہو۔ زینہ خانم عبیر پر نفرت امیز نگاہیں گاڑے نفرت سے بولی، اگر میں اسفند کے قابل نہیں ہوں تو آپ کا وہ مرا ہوا بیٹا بھی میرے قابل نہیں تھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کا بیٹا کیسا تھا، آپ یوں چیخ کر حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ عبیر نے اسفند کو خاموش کھڑا دیکھ کر نم لہجے میں کہا، اس کی مورے اس کی تذلیل کر رہی تھی، اس کی دوسری شادی کی بات کر رہی تھی۔ عبیر کی آنکھوں سے اب موتی ٹوٹ کر عارض پر گر رہے تھے۔ کیسا تھا ہمارا بیٹا؟ زینہ خانم غصے سے چیخی تھی۔ زینہ خانم کی چیخو پکار سنتے امینہ خانم درید خان کمرے سے نکلتے لاؤنج میں آئے تھے۔ عبیر خاموش ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفند نے عبیر کے بازو کو جکڑے اسے سخت لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ آپ کا بیٹا جاہل سنکی آوارہ عیاش تھا، کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے،
کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ وہ زبردستی کر چکا تھا۔ میں آپ کے بیٹے کو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نہیں ٹھکراتی تھی، بلکہ میں ایک زانی ہوس پرست کو اپنا شوہر قبول نہیں کر سکتی۔ چٹاک روزینہ خانم کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ عابر پوری طرح لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی درید خان نے آگے بڑھتے عابر کو سنبھالا۔ اسفند اپنی مٹھیاں بھینچے غصے سے رخ پلٹ گیا تھا۔ اپنے مرے ہوئے بھائی کے لیے عابر کے لبوں سے بولے گئے لفظ اس کی برداشت سے بھی باہر ہوئے تھے۔ عابر درید خان کی باہوں میں سمائے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ چہرے کے ساتھ خاموشی سے کھڑا تھا۔ عابر درید خان کی باہوں میں سمائے منہ چھپائے بے آواز رونے لگے۔ بھابھی، آپ نے ہمارا بیٹی پر ہمارے سامنے ہاتھ اٹھایا، ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ درید خان دھاڑے تھے۔ جس طرح اس کی ہمت ہوئی اپنے شوہر اپنی ساس کے سامنے یوں میرے مرے ہوئے بیٹے پر تہمت لگانے کی۔ زینہ خانم جواباً پھنکا رہی تھی۔ زران جو ابھی ابرش کے ساتھ روم سے نکلتے سیڑھیاں سے نیچے اترتے آیا، عابر کو روتے ہوئے رزینہ خانم کو چلاتے دیکھ کر پریشانی سے عابر کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ زران نے عابر کو بازو سے جکڑے درید خان کے حصار سے کھینچتے اپنے قریب کیا۔ عابر کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر زران کی آنکھوں نے سرخی اختیار کی تھی۔ کس نے مارا تمہیں تھپڑ؟ زران اس کے گال پر ہاتھ رکھتے چیخا تھا۔ زران، رہنے دو، بات کو مت بڑھاؤ۔ مینا خانم نے سخت لہجے میں زران کو ٹوکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی بات بڑھے۔ اسفند کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ کیا مطلب بات کو مت بڑھاؤ؟ میری بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں بات کو مت بڑھاؤ؟ زران کی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ ہم نے مارا ہے تھپڑ، اور ایسے کئی تھپڑ تمہارا بہن کو ہم مارے گا، جس طرح تم نے ہمارا بیٹا کو جانوروں کی طرح مارا تھا۔ رزینہ خانم نفرت سے پھنکاری۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زران گرجتے ہوئے مینا خانم کے مقابل آیا تھا۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو میری مورے سے۔ تم اس گاؤں کے سردار ہوگے، مگر میرے لیے تمہاری حیثیت صفر کے برابر ہے۔ میں اپنی مورے کے آگے تمہاری اونچی آواز برداشت نہیں کروں گا۔ اسفند نے زران کو گریبان سے دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ میرے نزدیک بھی تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے اسفندیار خان۔ اگر تم میری بہن کے شوہر نہ ہوتے، کب کا تمہارا اس سفاہتی سے خاتمہ کر دیتا۔ زران اسفندیار خان کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑواتے ہوئے چلایا۔ صفا ہستی سے انسانوں کو مٹانے میں تم ماہر ہو، جس طرح تم نے میرے بھائی کو مارا۔ اسفند بھی جواباً چیخا تھا۔ ہاں، تمہارے بھائی کو میں نے مارا، اسے میں نے گولیاں ماری، کیا کر لیں گے تم؟ زران غصے سے دھاڑا تھا۔ اسفند نے اسی لمحے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکال کر زران کے سینے پر تانی تھی۔ سب نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زران خانے میں سب ایک پل کے لیے شاکڈ رہ گئے تھے۔ ملازموں تک نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبائی تھیں۔ ابرش یہ دیکھتے جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ آگے مت آنا ابرش، زران نے ہاتھ کی اشارے سے سرخ آنکھوں سے دیکھتے پیچھے رہنے کو کہا۔ زران کی سر سرخ نظروں کو دیکھتے ابرش پیچھے ہو گئی تھی۔ اسفند، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹاؤ اس پسٹل کو، درید خان نے اپنا ماتھا مسلتے پریشانی سے کہا۔ وہ اسفند اور زران کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ اسفند گولی مارنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور زران گولی اپنے سینے پر کھانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امینا خانم تو دل پر ہاتھ رکھتے وہیں صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ان کا بی پی جیسے شوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں ڈر گئے تم درید خان؟ اپنا بیٹا پہ آیا تو تمہارا زبان کانپنے لگا؟ ہمارا بھی ایسا جوان بیٹا کی لاش اس حویلی سے اٹھا ہے، اور تمہارا بیٹا آج بابری کو مارنے کا اقرار کر چکا ہے۔ اب خون کا بدلہ خون ہوگا۔ زینہ خانم نے غصے سے ایک لفظ چبایا تھا۔ زینہ، کیوں بلا وجہ بات بڑھا رہا ہے؟ وہ بچہ لوگ ہیں، جوان گرم خون کیوں اکسا رہا ہے؟ زران نے بابری کو نہیں اس نے غصے میں کہا ہے یہ سب، خدا کا واسطہ بات کو مت بڑھاؤ۔ مینا خانم نے کانپتے لہجے میں رزینہ خانم سے جیسے التجا کی تھی۔ عابر فقر رنگت اور چکراتے سر کے ساتھ اسفند کو دیکھ رہی تھی، جو زرات پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سر سپاٹ تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید میری سوچ غلط ہو، شاید تم نے بابری کو نہ مارا ہو، مگر آج تم نے خود اقرار کیا ہے۔
اس لیے سب کے سامنے آج میں تمہیں ویسے ہی موت دوں گا جو تم نے میرے بھائی کو دی۔ اسون نے غراتے ہوئے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا تھا۔ اسون نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ میرے لالا کو نہیں مار سکتے۔ عبیر اسفند اور زران کے بیچ حائل ہوئی تھی۔ آج نہیں رکوں گا عبیر، آج تمہارے لالا کی موت میرے ہاتھوں سے لکھی ہے، اس لیے پیچھے ہٹو۔ اسفند نے اسے بے دردی سے زمین پر دھکا دیا۔ عبیر زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ چلاؤ گولی اسفند یار خان، تم ایک بزدل انسان ہو، آج مجھے مار دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ زران اسفند کو دیکھتے اسمارٹ لہجے میں بولا۔ اسفند درید خان گرجی۔ اس سے پہلے اسفند ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے گولی چلاتا عبیر سے زمین سے اٹھتی زران کی طرف بڑھی۔ وہ پھر سے ان دونوں کے بیچ آئی تھی۔ اسفند، میرے لالا نے بابری کو نہیں مارا، انہوں نے یہ سب غصے میں کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں لالا نے قتل نہیں کیا، بابری کا قاتل لالا نے نہیں، بابری کا قاتل لالا نہیں آہل ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ عبیر اسفند کے مقابل آتے حلق کے بل چیخی تھی۔ آہل کے ذکر پر ابرش کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارحام کی گرجدار آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ابھی ہور کے ساتھ کمرے سے باہر آیا تھا۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر وہ شاکڈ ہوا۔ ہور، تم کمرے میں جاؤ۔ ارحام نے ہور کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ ڈر جائے، وہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے کی عادی نہیں تھی، اسے لے کر اب کافی حساس ہو گیا تھا۔ ہور ارحام کی بات پر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہم غصے سے اسفند کی طرف بڑھا جو پسٹل ہاتھ میں پکڑے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ لالا، آپ ہی سمجھائیں اسفند کو، عبیر روتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ زران کے سامنے سے ہٹی نہیں تھی۔ اسفند، یہ کیا طریقہ ہے؟ ارحام اسفند کے مقابل آیا تھا۔ لالا، آپ کو میری قسم پلیز۔ زران کو اسفند کی طرف بڑھتے دیکھ کر عبیر زران کے سینے کے سان لگتے اس سے التجائیہ لہجے میں بولی، لالا آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، آج میں زران کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے خود اقرار کیا ہے کہ اس نے بابری کو مارا ہے۔ اسفند گرایا تھا۔ اسفند، زران نے بابری کو نہیں مارا، یہ ثابت ہو چکا ہے، جرگہ یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو اس کے بارے میں دوبارہ سے تحقیق ہو جائے گی۔ اگر زران نے بابری کو مارا، میں وعدہ کرتا ہوں میں خود زران کو اس کی سزا دوں گا۔ ارحام نے سچویشن کے مطابق لسانیہ سے اسفند یار خان کو سمجھایا تھا۔ کیا فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارا بیٹا کے قتل کے بدلے ابرش ونی میں آئے گا، مگر کیا ہوا؟ ابرش کو اس کا شوہر نے سر آنکھوں پر بٹایا ہے، ہمارا بابری کی موت کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ ہمارا بیٹا کے قتل کا حساب تم نے لیا، قاتل کی بہن کو ہمارے سر پر بٹھا دیا۔ اگر زران نے یہ قتل نہیں کیا تو اس کو بولو آہل کو ہمارا سامنے لائے۔ جس طرح بابری کو گولیاں ماری، ہم بھی آہل کے سینے پر مار کر اپنا بدلہ کی آگ ٹھنڈا کر سکے۔ زینہ خانم زہریلے لہجے میں بولی۔ ابریش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مچلتے زران کو دیکھا تھا جو عبیر کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا آہل نے ہی قتل نہیں کیا۔ اگر زران آہل کو پروٹیکشن دے رہا تھا اور زران یہ جانتا ہے بابری کا قاتل کون ہے، سب سے کیا چھپا رہا تھا؟ ابریش نے سسکی لیتے زران کو دیکھا۔ لالا، آپ میرے سر کی قسم کھائیں کہ آپ نے بابری کو مارا ہے۔ ابھی نے اسفند کو پسٹل ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر زران کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا۔ عبیر بچہ مت کرو ایسے، تم جاؤ کمرے میں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ زران نے عبیر کے کانپتے وجود کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ اس کی فک رنگت، کانپتا بدن وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر وہ اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ نہیں لالا، آپ کو میرے سر کی قسم، آپ سچ بتائیں تاکہ اسفند کو یہاں کھڑے ہر انسان کو یقین آ جائے۔ میرے لالا کبھی بھی بابری کو نہیں مار سکتے، چاہے بابری جیسا بھی ہو۔ میرے لالا کبھی بھی اپنی بہن کی خاطر اپنے دوست کو تکلیف نہیں دے سکتے، وہ کبھی بھی اپنی فیملی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ کوئی اور میرے لالا پر یقین کرے یا نہیں کرے، مگر مجھے یقین ہے میرے لالا بابری کو قتل نہیں کر سکتے۔ عبیر نے بھیگے لہجے میں اسفند یار خان کو دیکھتے کہا۔ ہٹ جاؤ عبیر سامنے سے،
عابر کو زران کے سینے کے ساتھ لگے دیکھ کر مزید مشتعل ہوا تھا۔ اگر وہ بیچ میں نہ آتی وہ کب کا زران کو مار دیتا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں نہ ہوتی وہ زران کی جان بہت پہلے لے چکا ہوتا۔ وہ آج تک زران کو کیوں نہ مار سکا؟ اس کی وجہ سامنے کھڑی لڑکی ہی تو تھی۔ میں نے یہ قتل کیا ہے یا نہیں، اب اس کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ اسفندیار خان میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرے۔ اگر میں گلٹی ہوا میں سرنڈر کر دوں گا۔ زران سپاٹ لہجے میں بولا، ثبوت تو میں ڈھونڈ لوں گا، مجھے آہل کی تلاش ہے۔ جس دن مجھے آہل اور زرتاج مل کے سمجھ لینا اس دن تیری گیم ختم۔ زران خان زادہ اسفند پسٹل زمین پر پھینکتے چلایا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا، مگر روزینہ خانم کے الفاظ پر اس کی قدم رک چکے تھے۔ بابری کے قتل کا فیصلہ جب بھی ہو، مگر عابر کا فیصلہ تم آج اور ابھی کرے گا اسفندیار خان، زینہ خانم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیسا فیصلہ مورے؟ اسفند نے زینہ خانم کے مقابل آتے سر لہجے میں پوچھا۔ وہ سمجھ تو چکا تھا اور یہی بات اسے اشتعال میں مبتلا کر گئی تھی۔ ہم عابر کو صرف بہارے کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، مگر اب مجھے بہارے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم عابر کو طلاق دے دو۔ زینہ خانم کی بات پر لاؤنج میں سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ سب خاموشی سے زینہ خانم کو دیکھ رہے تھے۔ اسفند کا رنگ غیظ و غضب سے سرخ ہوا تھا۔ گردن کی پھولتی رگیں اس بات کی گواہ تھیں۔ اسے زینہ خانم کی بات بہت بری لگی۔ مورے میری ایک بات آج آپ سن لیں، اور یہاں کھڑا ہر فرد، میں نے عابر سے نکاح جس بھی مقصد کے لیے کیا، مگر اسے چھوڑنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ عابر کو میں کبھی نہیں۔ عابر کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آئندہ آپ بھی ایسی بات منہ پر نہیں لائیں گی۔ عابر میری عزت ہے، میں اپنی عزت اپنی عورت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسفند مضبوط اٹل لہجے میں بولا۔ اسفند یہ ہمارا حکم ہے، بس مورے، اب ایک اور لفظ نہیں۔ اسفند نے زینہ خانم کی بات کاٹتے ہوئے کافی سر لہجے میں کہا۔ اسفند کی سرد آواز اور آنکھوں کی بے تحاشا سرخی دیکھ کر زینہ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ تم نہیں چھوڑو گے، مگر اس کا بھائی تم سے اسے چھٹکارا ضرور دلوائے گا۔ زران کے اطمینان سے کہی ہوئی بات پر اسفند کے ہاتھوں کی موٹی نیلی رنگیں بھی اب نمایاں تھیں۔ اچھا، میری بیوی کو تم میری اجازت کے بغیر چھو بھی نہیں سکتے، کیسے چھٹکارا دلواؤ گے مجھے؟ کیسے چھٹکارا دلواؤ گے اسے؟ اسفند طیش و علم زران کی طرف بڑھا تھا۔ ارحام اسفند کو تنبیہ کرتے اسے دور رہنے کو کہا۔ ارحام کے پکارنے پر اسفند نے وہیں پر رکتے ہوئے اپنی مٹھی بھینچی تھی اور زران کو سرد نگاہوں سے گھورتے عابر کی طرف بڑھتے عابر کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ اس کی کلائی جکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عابر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ یکدم زران کا مضبوط ہاتھ اسفند کی کلائی پر آن ٹھہرا تھا۔ عابر تمہارے ساتھ اوپر نہیں جائے گی؟ زران نے اسفند کو گھورتے زران بات کو مت بڑھاؤ، درایت خان نے زران کو ٹوکا تھا۔ بات تو بڑھ چکی ہے بابا، اب تو فیصلہ ہوگا۔ میرا فیصلہ یہ، میری بہن اسفندیار خان کے کمرے میں نہیں جائے گی، اپنے کمرے میں جائیں گی۔ زران نے اسفند پر دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ عابر میرے ساتھ کمرے میں ہی جائے گی، دیکھتا ہوں تم کیسے روکتے ہو۔ اسفند زران کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا۔ عابر اپنے کمرے میں جاؤ، زران نے اسفند کو دیکھتے عابر کو حکم دیا۔ لالا، عابر نے زران کو نم آنکھوں سے دیکھتے اسفند کو دیکھا جو اس کی کلائی مزید مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ عابر اپنے کمرے میں جاؤ، اب کی بار زران دھاڑا تھا۔ عابر نے بے بسی سے زران اور اسفند کو دیکھا۔ وہ اپنے لالا کی بات کسی صورت نہیں ڈال سکتی، مگر اسفند کی جکڑ اس کی کلائی پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ عابر میرے ساتھ ہی جائے گی، اور اب وہ کمرے سے بھی باہر میری اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی۔
تم سے ملنا تو دور کی بات ہے۔ آج کے بعد میں سے تم سے بات بھی نہیں کرنے دوں گا، اسما نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں کہا۔ عبیر اپنے کمرے میں جائے گی، زران نے کہتے ہیں عبیر کی کلائی چھٹکے سے اسمن کے ہاتھوں سے چھڑائی۔ عبیر اپنے کمرے میں جاؤ، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ عبیر چلو میرے ساتھ، اسما نے پھر سے عبیر کی کلائی جکڑی تھی۔ مجھے آپ کے کمرے میں جگہ نہیں، آپ کے دل میں جگہ چاہیے۔ جب آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں تو میں کمرے میں رہ کر کیا کروں گی؟ عبیر نے اپنی کلائی پر موجود اسمن کا مضبوط ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اسمن نے بھی اس کی کلائی یکدم چھوڑ دی تھی۔ اسمن کی کلائی چھوڑنے پر عبیر کی آنکھیں مزید نم ہوئی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ مور گلابی تھی، اسمن یار خاں کی آنکھیں سرخ اور سپاٹ تھی۔ اسمن سپاٹ سر نظر عبیر پر ڈالتی تیز تیز قدم اٹھاتا زنان خانے سے نکل گیا تھا۔ زینہ خانم تنفر سے سب کو دیکھتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عبیر روتے ہوئے زران کے سینے میں سمائی تھی۔ زران اس کا کانپتا اور جلتا بدن محسوس کرتے اسے اپنے بازوؤں میں کے ہلکے میں لیے عبیر کے کمرے کی طرف بڑھا۔